السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا نیاز کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور کیا نیاز فاتحہ کا کھانا کھانا یہ حرام ہے کیونکہ یہ غیر اللہ کا کھانا ہے؟ ان دونوں سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دھیان سے سن کر مسئلے کو سمجھ لیں اور اپنا عقیدہ درست رکھیں۔ دراصل یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ جن کی سمجھدانی بڑی کمزور ہوتی ہے، باتیں اس میں اترتی نہیں ہیں اور وہ گر جایا کرتی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ سمجھدانی ہی نہیں ہوتی ہے، اور لوگوں کو اللہ، اس کے رسول اور اس کے محبوب بندوں سے دور رکھنے کے لیے اس طرح کا شوشہ وہ چھوڑتے ہیں کہ نیاز کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ ان کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کا کھانا ہے، اور جو چیز غیر اللہ کی طرف منسوب ہو جائے تو وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ اور قرآن مقدس کی آیت وما احل لغیر اللہ بھی یا وما احل به لغیر اللہ، اس طرح کی آیت ہے 2 جگہوں پر 3 جگہوں پر، تو اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے ہے وہ حلال نہیں ہے، اور فاتحہ اور نیاز میں غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، لہٰذا وہ ناجائز ہے۔ یہ اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو قرآن مقدس کی آیت ہے یہ کب کے لیے ہے؟ ہر جگہ اس کو آپ فٹ نہیں کر سکتے، ورنہ بہت ساری چیزوں میں آپ خود پھنس جائیں گے۔ یہ اس وقت کے لیے ہے جب جانور کو ذبح کر رہے ہوں، یعنی جو جانور اللہ کا نام لیے بغیر کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہو وہ حلال نہیں ہے، یعنی اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے، لیکن اس کو ہر جگہ یہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہم اور آپ خود روزمرہ استعمال کرتے ہیں وہ حرام ہو جائیں گے۔ جیسے آپ 4 دوست بیٹھے، ان میں سے کسی ایک کے گھر سے ٹفن میں کھانا آیا اور چاروں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے پوچھ لیا بھائی یہ کس کا کھانا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ فلاں دوست کا کھانا ہے، تو غیر اللہ کا کھانا ہو گیا ہے نا؟ غیر اللہ کا کھانا ہو گیا تو کیا حرام ہو گیا وہ غیر اللہ کا کھانا؟ نہیں۔ جو جانور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، ہر چیز حرام نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ لوگ کہتے ہیں وہ قرآن مقدس پڑھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھ دیا جائے تو کیا قرآن پڑھنا حرام ہے؟ کیا وہ کھانا جو رکھا ہوا ہے وہ حرام ہے؟ کیا ایصال ثواب کرنا حرام ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے اس میں جو حرام والی چیز ہے اور اس پر آپ حرام کا فتویٰ لگا دیتے ہیں؟ قرآن مقدس کی آیت کو تو آپ سمجھ نہ سکے، آپ اپنی سمجھدانی سے سمجھنے کی کوشش کریں، جو پھٹی ہوئی آپ کی سمجھدانی ہے جس میں بات اترتی نہیں ہے، گر جایا کرتی ہے، بلکہ سمجھدانی نہیں، اس سے آپ سمجھے کہ اس میں ہے کیا، کون سی چیز حرام والی ہے۔ کوئی چیز ایسی حرام والی نہیں، تو پھر آپ غیر اللہ کے نام سے اگر نیاز فاتحہ دلایا جائے تو اس کو کھانا حرام کہہ دیتے ہیں۔ مسجدیں جو ہوتی ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ کیا نسبت نہیں کی جاتی ہے مسجدوں کی؟ یہ زینب مسجد، خدیجہ مسجد، ابو بکر مسجد، عمر مسجد، علی مسجد، بلکہ آپ اپنی والدہ کے نام سے مسجد بنواتے ہیں، تو والدہ کا نام زینب ہے تو زینب بی بی مسجد اس طرح نام رکھ دیتے ہیں۔ تو کیا وہ منسوب کرنا کسی غیر اللہ کی طرف وہ حرام ہو گیا؟ مسجد کس کی ہوتی ہے؟ کسی زینب یا ابو بکر یا عمر یا کسی کی نہیں ہوتی ہے مسجد۔ مسجد جتنی ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے گھر ہیں، تو پھر آپ کیوں منسوب کر دیتے ہیں؟ اس طرح اگر آپ سوچیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ خود اپنے اوپر حرام کر لیں گے۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کس چیز کو یہ حرام کہتے ہیں۔ اس میں قرآن مقدس کی آیت کو پیش کرتے جبکہ وہ خاص جانوروں کو ذبح کرنے کے وقت کا مسئلہ ہے کہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے تو حلال نہیں ہے۔ ایسا نہیں، یوں ہی آپ بقرہ عید میں دیکھ لیجئے، آپ جانور لاتے ہیں گھر پر، کوئی صاحب پوچھ لیں کہ بھائی یہ جانور کس کا ہے، کس کے نام سے قربانی ہوگی، تو آپ کیا کہیں گے؟ ابا کے نام کی قربانی ہے۔ ابا کا نام لے کے پڑھتے ہیں، وہاں اللہ ہی کے نام سے آپ ذبح کرتے ہیں، لیکن نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ ابا کی طرف۔
امی کی طرف، خود اپنی طرف آپ کرتے ہیں۔ بس جو نیاز اور فاتحہ کا کھانا ہوتا ہے، دراصل وہ کھانا اللہ ہی کا ہی ہوتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ بس اس پہ بزرگوں کا نام لے کر قرآن پڑھتے ہیں اور بزرگوں کا نام لے کر کہ اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا، ان کو پہنچا، ان کو پہنچا، ان کو پہنچا، یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں تو نیاز فاتحہ کھانا حرام ہو گیا۔ اچھا، پہلے اس پر وہ بات کرتے تھے، لیکن جب اس پر جواب ملنے لگا تو اب وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ آپ کے ہی بزرگوں نے کہا ہے کہ طعام المیت یمیت القلب، کہ جو مردار کا کھانا کھائے وہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ نیا شوشہ چھوڑنے لگے۔ اس کے حوالے سے بھی آپ سمجھ نہ سکے۔ اعلیٰ حضرت سے اس کے متعلق پوچھا گیا تھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ انسان جو کسی کے مرنے کا انتظار کرے اور یہ سوچے کہ وہ مرے گا تو ہمارے گھر پر کھانا آئے گا، ہمیں کھانے کو ملے گا، اس طرح جو سوچے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی بھی مرحوم کے نام سے اصالِ ثواب ہو اور لوگوں کو وہ کھانا یا مٹھائی وغیرہ بانٹ دیا جائے تو ان کا دل مردہ ہو جائے گا۔ نہیں، جو انتظار میں رہے کہ فلاں مرے گا تو کھانا ملے گا، اس کے لیے یہ حکم ہے، ہر جگہ کے لیے حکم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ نیاز کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ نیاز فاتحہ پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس لیے وہ حرام ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ خود حرام کھا جاتے ہیں اور ہضم کر جاتے ہیں، تب آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ یہ ایک ایصال ثواب ہے، اور ہر بزرگ کا نام لے کر آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور اس کھانے کو تبرک کے طور پر سب کو بانٹ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ گزارش کرتا ہوں اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔